ناظرین، آج کل انڈیا کے حوالے سے ادھر کے اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ کا بہت چرچا ہے. ہمارے نیوز چینلز پہ، نیوز پیپرز میں اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک آرٹیکل پہ جو ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے منٹ میرر کے لیے لکھا ہے، سیمی کنڈکٹر اسٹارٹ اپس ان انڈیا. جو اسٹوڈنٹ کا ایکٹیویزم ہے اس کو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن آج ہم انڈیا کے اسٹارٹ اپس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب لوگ سارے ادھر کے اسٹوڈنٹس اور جین زی کے ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں بات سیمی کنڈکٹر اسٹارٹ انڈیا کے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور مگر میرا خیال ہے کیونکہ وہ پاکستان کے پوائنٹ ٹو سے ذرا سینسٹیو ٹاپک ہے. میں نے ویسے آرٹیکل لکھے تھے، نیپال کی جو اپرائزنگ تھی اس پہ لکھا تھا، اور انڈونیشیا پہ اپرائزنگ ہوئی تھی اس پہ بھی لکھا تھا، اور بنگلہ دیش کی اپرائزنگ پہ بھی لکھا تھا. مگر اس دفعہ میں نے جو آرٹیکل ہے یہ، کیونکہ میرا بڑا کنسرن ہے، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے سیمی کنڈکٹرز، اور امریکہ میں نے اس پہ کام بھی کافی کیا ہے، تو اور یہ بڑا وائٹل فیلڈ ہے. اور جب میں پاکستان آیا تھا تو میں اسی مقصد سے آیا تھا کہ ہم یہاں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ڈیولپ کریں گے. تو وہ پہلے جو 10 سال میری اننگز تھے پاکستان میں، وہ سیمی کنڈکٹرز پہ میں نے فوکس کیا. اس کو ذرا لائن وہ کر لیں ڈیٹس صاحب، کس ایئر میں؟ جی 1992 کی بات ہے جی. اچھا. تو 1992 سے لے کے سن 2002 تک جو میرا فوکس تھا وہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پہ تھا. اور یہ میں نے جو اپنی کتاب بھی شائع کی ہے ریسنٹلی، اس میں یہ سیمی کنڈکٹر، یہ سلیکن ویفر ہے جس کے اوپر سیمی کنڈکٹر بنتا ہے، اور یہ میں پھر ڈیٹیل بھی دکھاؤں گا. اور اس پہ میں نے 10 سال کام کیا. پھر میں نے دیکھا یہاں تو بجلی نہیں ہے، تو پھر میں نے ایز اے ٹیکنالوجسٹ میں نے اپنا فوکس اس پہ کولے پہ کیا تاکہ مائننگ ہو، کولا ہم نکالیں. تو وہ ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اب کیونکہ انڈیا نے ایک میجر فوکس کیا ہے سیمی کنڈکٹرز پہ، اور سیمی کون 2000 انہوں نے اس کو ٹائٹل بھی دیا ہے، اور بلین اینڈ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں اس کے اندر. اور کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ ویک اپ کال ہندوستان کے ذریعے ہی ملتی ہے. جب انہوں نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا تو وہ منیر احمد خان نے یہاں ایک دم ویک اپ کال دی کہ جی انہوں نے نیوکلیر بام بنا رہے ہیں، ہمیں بھی بنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک میجر فوکس کیا ہے سیمی کنڈکٹرز پہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی جاگ اٹھیں، اور جو سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری جو ہم نے اگنور کی ہے اس کو ہم دوبارہ ریوزٹ کریں. اور میری کیونکہ ایک کمپلیٹ جرنی ہے یہ جو 10 سال کی 1992 سے 2002 کی، وہ میں ریوزٹ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم دوبارہ ری انوینٹ نہ کریں ویل، اور جو ہم نے ایڈوانسمنٹس کی تھی اور جو کوششیں کی تھی ان کو لے کے ہم دوبارہ چلیں. تو جب آپ نے 92 میں اس پہ کام شروع کیا تو اس سے پہلے پاکستان میں اس کی کیا فاؤنڈیشن پڑ چکی تھی، کتنا کام ہو چکا تھا؟ اس پہ جی سیمی کنڈکٹر پہ کام نہیں ہوا تھا، مگر وہ سلیکان پہ ہوا تھا، جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے سیمی کنڈکٹر کا. وہ 70s کی دہائی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سلیکن ٹیکنالوجی بنی. وہ بھی سیمی کنڈکٹر سلیکان ہی ہوتا ہے ویسے تو بیسیکلی. تو وہ ڈاکٹر قاضی مفتی صاحب تھے، انہوں نے سلیکن بنایا، اور انہوں نے یہ سولر سیلز بھی بنائے وچ واز آلسو سیمی کنڈکٹر. تو وہ جو انہوں نے بنا لی ہے 70s کی دہائی میں، مگر پھر ہم نے اس کو کمرشلائز نہیں کیا، آگے لے کے نہیں چلے. تو میں جب واپس آیا امریکہ سے تو آئی وانٹیڈ ٹو پک اٹ اپ فرام دیئر، کہ جب سلیکن تو ہم نے بنا لیا تھا، جو بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے اس کا جو سلیکن ہے وہ تقریباً اس طرح کا لگتا ہے جی. یہ سلیکن کا ایک ویفر ہے، یہ اس کو ویفر کہتے ہیں. یہ قسم کا بسکٹ سا ویفر سا ہوتا ہے، اس پہ بے شمار ڈیوائسز بنتی ہیں، اور ہر اسکوائر جو ہے یہ ایک ڈیوائس ہے. یہ پینٹیم کا ہے یہ، اور یہ پھر اس پہ کٹ کے پھر اس کو پیک کیا جاتا ہے. بیچ میں جو بیچ میں ہے یہ اس کی سیمی کنڈکٹر یا اس کی مائکرو پروسیسر کا یہ برین ہے جو چلاتا ہے. پھر اس کو اسمبل کیا جاتا ہے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ میں اس طرح کے. تو یہ برین جو ہے سیمی کنڈکٹر جو ہے، یہ دس از اے برین جو چلاتا ہے سارے الیکٹرانک ڈیوائسز کو. تو یہ پینٹیم کا ہے. جب میں چھوڑا تھا انٹیل تو انہوں نے جو مجھے فیئر ویل دیا تو انہوں نے مجھے یہ بنا کے دی، اس میں انہوں نے یہ ویفر بھی ایک لگا کے دیا. تو یہ ہماری جو پہلے 10 سال کی جرنی تھی، تو وہ میں نے آ کے پھر یہاں کوشش کی کہ ہم جو قاضی مفتی صاحب کا جو پروگرام تھا اس کو لے کے آگے چلیں، اور اس سے ہم سیمی کنڈکٹر بنائیں. آپ انٹیل چھوڑ کے پاکستان آئے تھے ایک ڈریم کے ساتھ. انٹیل اس انڈسٹری کا لیڈر بالکل لیڈر تھا جی.
تو آپ انٹیل میں اپنا ایک بہت اچھا کیریئر اور وہ سارے ڈریم چھوڑ کے پاکستان ہے. تو 92 سے لے کر 2002 تک آپ نے اس پہ جو کام کیا, کیا چیلنجز آئے, کیا ہرڈلس تھیں کہ آپ اس میں جی جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے یہ کیپٹل انٹینسو ہوتی ہے اور ذرا کمپلیکس ہوتی ہے, اس میں کافی پروسیسنگ سٹیپس انوالوڈ ہوتے ہیں. تو شروع میں جب میں آیا تو اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی, تو ان کو پھر ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم مارکیٹ سروے کراتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یا کون سے سیمی کنڈکٹر زیادہ ہماری مارکیٹ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے اور ملٹیپل استعمال ہو رہا ہے اس کا. تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم امریکہ کسی کمپنی سے جوائنٹ وینچر کر کے ان کو یہاں لے آئیں گے, اور کوئی مڈل آف دا روڈ ٹیکنالوجی جو ابھی آبسلیٹ نہیں ہوئی, اس کی وہاں بھی مارکیٹ ہے اور یہاں بھی مارکیٹ ہے, ان کو ہم لے آئیں گے بائی بیک ارینجمنٹ سے کہ ان کی جو مارکیٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہم پوری کریں اور اپنی بھی پوری کریں, اور وہ ہم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں اسٹیبلش کریں. اسلام آباد میں ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے جو بنی تھی 70s کی دہائی میں الیکٹرانک ڈیوائسز ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے اندر ہم یہ سلیکان سیمی کنڈکٹر ویفر فیب بنائیں گے اور وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی کریں گے, اور جب وہ چل پڑے گی اور وہ چپس بنانے لگ جائے گی تو ہم اس کو پھر پرائیویٹائز کر دیں گے. سب یہ PIDC کا ماڈل تھا 60s کی دہائی میں. تو یہ پلان تھا, اس کے تحت ہم نے مارکیٹ سروے کرایا, پھر ہم نے ایک چپ آئیڈینٹیفائی کیا, وہ سیمی کنڈکٹر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ریسیپٹیو تھی ٹوورڈز دس, جی ہاں, ٹوورڈز دس اپروچ. پھر یہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا بہت رول وہ چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نہیں چاہتے کہ پبلک سیکٹر میں اس کو ڈیولپ کریں اور پھر پرائیویٹائز کریں, آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ڈیولپ کریں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کو انوالو کریں. اچھا, اب وہ جو ماڈل تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ماڈل تھا. وہ جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کی امپورٹنس اور جو کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ بغیر گورنمنٹ کے پش کے, بغیر گورنمنٹ کے انوالومنٹ کے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ خود گئے پرائم منسٹر آف اسرائیل اور انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ آف انٹیل جو ہے اس زمان ڈاکٹر اینڈی گروو تھے, تو ان سے انہوں نے میٹنگ کی اور ان کو کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سلیکان ویفر فیب انٹیل ٹیل اویو میں لگائیں, اور جو آپ کو چاہیے انہوں نے کاغذ رکھ دیا اور پیسہ رکھ دی ٹیبل پہ, جو آپ کو مراعات چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ان کی ساری کنڈیشنز ایکسیپٹ کر لیں اور ایز اے رزلٹ انٹیل نے اپنا ڈیزائن سینٹر اور سیمی کنڈکٹر فیب ٹیل اویو میں بنا لی, اور آج انٹیل کے چپس جو ہیں وہ وہاں ڈیزائن ہو رہے ہیں ٹیل اویو میں, ایک میجر سینٹر بن گیا وہ. تو وہ پھر میں نے سجیسٹ کیا اس گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ بالکل پبلک سیکٹر کی انوالومنٹ نہیں چاہتے تھے, تو میں نے سجیسٹ کیا جی پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پھر اسرائیل کا ماڈل ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جائیں اور وہ جا کے وہاں ملیں کسی سے جو کمپنی انٹرسٹڈ ہو, جو کلوز تر ہے, جو ہماری مارکیٹ اسٹڈی کی اس کے قریب ہو, ان کو پھر ہم یہاں لے کے آئیں. تو میں پھر 99 میں سپٹمبر اکتوبر ٹائم فریم میں امریکہ گیا اور میں کچھ کمپنی سے نیگوشیٹ کر رہا تھا, تو وہ پھر یہاں مارشرہ لگ گیا 99 کا, تو وہ پھر بیک اسکوئر ون ہو گئے ہم, یعنی پھر وہیں پہنچ گئے. اچھا, ان دا مین ٹائم ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان میں کہ ہم ایز اے نیشن وی آر اے نیشن آف مسڈ اپرچونیٹیز. اچھا, دوسری نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ کمرشل ڈسپلن کو ہم نہیں سمجھتے. اچھا, اسی دوران جو ڈیفینس کمپلیکس تھا اور جو انہوں نے بنایا تھا ایک برج کر کے کچھ ڈیفینس آرگنائزیشنس کو, انہوں نے ایک ویفر فیب وہ حسن ابدال میں سیٹ اپ بھی کی, مگر وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ کوئی مارکیٹ اسٹڈی پہ بیس نہیں تھی اور وہ آبسلیٹ ٹیکنالوجی لے کے آ گئے, اور اس کا جو پروڈکٹ تھا اس کا بائر کوئی نہیں تھا, تو وہ خام خواہ وہ ایک مس فائر ہو گیا. نیشنل ڈیفینس کمپلیکس NDC انہوں نے وہ لگایا اور وہ خام خواہ مس فائر ہوا, تو وہ فیب اب بند پڑی ہوئی ہے حسن ابدال کے اندر, وہ وہاں ہے. تو میں ہی سجیسٹ کرتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ دیٹ کوڈ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ ہم وہاں سے شروع کریں, ہم اسٹارٹ کریں اور ہم ایک میجر فوکس کریں سیمی کنڈکٹر ڈیولپمنٹ میں, اور انڈیا سے ہم سیکھیں. کم از کم اگر کچھ اور ہم نہیں کرتے تو انڈیا کی جو تھریٹ ہے اس کو ریکگنائز کریں, ان سے سیکھیں. انڈیا کا ماڈل بتائیں کہ انڈیا نے کس طرح, انڈیا میں انویسٹمنٹس ہی فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں انڈیا میں, کیونکہ اس وقت بے شمار سیمی کنڈکٹر کمپنیز ہیں امریکہ میں جن کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ IIT کے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کے انڈین اوریجن کے ہیں وہ,
اور وہ بے شمار انویسٹمنٹس آ رہی ہیں انڈیا میں. مائکرون آ رہا ہے, اس کا پریزیڈنٹ انڈین اوریجن کا ہے, اور اس طرح اور بھی کمپنیز ہیں. تو وہاں بے شمار انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, اسٹیبلٹی ہے, ان کی آئی ٹی انڈسٹری بوم کر رہی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, آف شور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور ایپل بھی کر رہا ہے وہاں اسمبل. تو انڈیا نے ایک بڑی ایک انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کریٹ کی ہے جس کے تحت انویسٹمنٹس ہو رہی ہے. اب انہوں نے فوکس کیا ہے کہ جب ہم سیمی کنڈکٹر میں بھی جائیں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے. اور اس وقت سب سے جو لیڈنگ ہے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچر وہ تائیوان ہے. تائیوان از نمبر 1, سب سے زیادہ جو چپس ہیں وہ تائیوان میں بن رہے ہیں. تو انڈیا وانٹس ٹو بی آفٹر نمبر 2 آفٹر تائیوان. وہ چاہتے ہیں جو یہ کمپیوٹر چپس بن رہے ہیں یا سیمی کنڈکٹر جو بن رہے ہیں وہ تائیوان کے بعد انڈیا کا ہے. تو انہوں نے ایک میجر فوکس اس پہ کیا ہوا ہے. اب وقت تک ہم بھی فوکس کریں. ڈاکٹر صاحب 92 میں آپ ادھر کام کر رہے تھے, اس وقت انڈیا اور تائیوان کہاں کھڑے تھے؟ اور اگر جب 92-93 میں آپ کام کر رہے تھے, ادھر گورنمنٹس چینج ہوتی رہی, لیکن اگر آپ اسی طرح کرتے رہتے تو ہم کہاں ہوتے آج؟ بالکل ہم خود کفیل ہوتے ہیں, ہم خود کفیل ہوتے ہیں, اور شاید لیڈر بھی ہوتے اس میں, کیونکہ تائیوان اور اس کسی ایک سیکٹر میں لیڈر بھی ہو سکتے. کم از کم اپنی نیڈس تو ضروریات تو پوری کریں نا. لیڈر بننا ذرا مشکل ہے کیونکہ بڑی ہائی ٹیک انڈسٹری ہے یہ, مگر کم از کم ہم سیلف ریلائنس اپنی نیڈس تو پوری کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں نا, افسوس کی یہ بات ہے کہ جب ہم نے مس فائر بھی کر دیا, مطلب مس فائر ہم نے اس لیے کر دیا کہ ہم غلط ٹیکنالوجی بھی لے آئے, کیونکہ ان لوگوں کو انوالو نہیں کیا جن کی یہ فیلڈ تھی. اور ہم نے ایک بلینک چیک دیا ہوا ہے, نیشنل ڈیفنس نیڈس کو ہم نے بلینک چیک دیا ہوا ہے, وچ از ٹرو. کچھ ایریاز میں تو آپ کو دینا پڑتا ہے, مگر جو کمرشل ڈسپلن کے ایریاز ہیں جہاں کمرشلائز آپ نے کرنا ہے, مارکیٹ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, مارکیٹ فورسز میں کمپیٹ کرنا ہے, وہاں بڑا ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ اسٹڈی کے ساتھ چلیں. تو وہ ایک مس فائر بھی ہوا. دیکھیں نا, ایک تو یہ تھا نا کہ ہم نے کام نہیں کیا, وہ یعنی ایک پلان بھی تھا وہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا, پھر ہم نے ایک مس فائر کر دیا, غلط پلان امپلیمنٹ کر دیا, یعنی الٹا پیچھے چلے گئے. دیکھیں نا, اگر ہم اس وقت صحیح پلاننگ سے چلتے, سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے اور صحیح ٹیکنالوجی لے کے آتے. مڈل آف انڈیا یہ کر رہا ہے, مڈل آف دی روڈ ٹیکنالوجی, بہت کمپلیکس بھی جو نہیں ہے, اس کی ضروریات ہیں. ایسے سیمی کنڈکٹرز ہیں, ایسے چپس ہیں جو واشنگ مشین میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ٹیلی فون میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن میں استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ جو پرنٹڈ سرکٹ بورڈ یہ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے چپس لگے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جو سب سے وائڈ اسپریڈ استعمال کا چپس ہے وہ بنانے شروع کر رہی ہیں. دیکھا نا, اچھا ایران نے پھر سٹارٹ لیا 90s میں, ایران نے سٹارٹ لیا, ان کا سیمی کنڈکٹر ریسرچ سینٹر ہے تہران میں, انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس میں ہے شیراز میں. دیکھو نا, انہوں نے بڑی اس میں مینوفیکچرنگ کی اور بڑا اس میں ایڈوانسمنٹس کی اور گروتھ کی. دیکھو نا, تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا گیم پلان کوئی نہیں ہوتا, ایڈوکزم بہت ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے گیم پلان ہونا چاہیے, لانگ ٹرم ویزیبلٹی ہونی چاہیے, ویژن ہونی چاہیے, ٹیم ورک ہونی چاہیے, رائٹ پیپل پروفیشنل انوالو ہونے چاہیے. بیکاز یہ کھیل تماشا نہیں ہے. دیکھو نا, یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا تو یہ ہو جائے گا, یا آپ کو ٹیکنالوجی کہیں سے نظر آ گئی تو آپ لے کے آئیں گے تو کام شروع ہو جائے گا. کمرشل ڈسپلن اس طرح نہیں ہوتا. مارکیٹ فورسز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے وہ چپ بنانا ہے یہاں جس کی لوکل کھپت بھی ہے اور اس کو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کو آپ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں, سیلف ریلائنس بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے سٹارٹ ہی نہیں لیا. جو بیچارے قاضی صاحب نے ڈاکٹر قاضی مفتی قاضی صاحب نے جو سٹارٹ بھی لیا تھا, جو سلیکن بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے, فرسٹ کنٹری ان ایشیا, انہوں نے سولر سیلز بھی بنا لیے تھے. اس وقت اگر ہم سولر سیلز تک پہنچ جاتے تو ہو سکتا ہے آج ہم لیڈر ہوتے سولر سیلز میں, ایشیا میں کم از کم. اب زیادہ تر سولر سیل ساری دنیا کے چائنا میں بن رہے ہیں, چائنا نے وہ لیڈرشپ اس وقت اختیار کی, تو ہم وہ کر سکتے تھے. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ادارے بن جاتے ہیں مگر کیونکہ ان کی افادیت وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچتے, پروڈکٹس نہیں آتے مارکیٹ میں, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کمرشلائزیشن نہیں ہوتی, پھر وہ جو ادارے ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں. پھر جب وہ بوجھ بن جاتے ہیں پھر گورنمنٹ کہتی ہے یار یہ تو ادارے جو ہیں یہ بوجھ بن گئے, اب بوجھ ہلکا کرو. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ان کو مرج کرنا شروع کر دیتے ہیں 3-4 اداروں کو, تاکہ خرچہ کم ہو جائے, ایک بلڈنگ میں آ جائیں, وہ خرچہ کم ہو جائے. اور یہ نہیں پتا کہ اس کو ہم کس طرح مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہو سکتی ہے. تو وہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سلیکن ٹیکنالوجی تھی پھر اس کو انہوں نے مرج کر دیا, اور مرج کر کے PCR وہ پاکستان رینیوبل انرجی ایک وہ بنا دیا سینٹر, اور اس کے اندر ان کو مرج کر دیا. ٹھیک کہ جی آپ اس کو ہم یہ لے کے چلیں گے.
تو انہوں نے پھر سولر انرجی پہ بھی کام شروع کیا, اور اس پہ ابھی بھی سلیکن ویفر جو ہے وہ بنے ہوئے وہاں پڑے ہوئے, سولر سیل بھی ان کے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ اب وقت ہے, اگر اب بھی ہم نے یہ مس کر دی ونڈو جو سیمی کنڈکٹر بنانے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ جو حسن عبدال والا جی وہ ہے انسٹیٹیوٹ, وہ ہو سکتا ہے. انڈیا میں ٹاٹا الیکٹرانکس اور انہوں نے کیا بالکل وہ اس جیسے کوئی ادارے کر رہے ہیں. جی. پاکستان میں آپ کس پہ بیٹ کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی شخصیات جو بڑے گروپس ہیں کہ وہ اگر اس فیلڈ میں آئے تو کچھ کر سکتے ہیں, یہ کرنا چاہیے ان کو؟ یہ اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ جو پوٹینشیل ہے اگر پبلک سیکٹر میں دیکھا جائے تو جو ہماری جو ٹیلی فون جو سیمپلرز ہیں یہ آ سکتے ہیں اس کے اندر. پھر جو ہمارے یہ ٹیلی فون انڈسٹریز والے ہیں, یہ CTI وغیرہ, کیونکہ ٹیلی فون تو ہم کافی عرصے سے بنا رہے ہیں, وہ آ سکتے ہیں اس کے اندر. پھر کچھ ہمارے سیکیورٹی چپس بھی بن رہے ہیں اس وقت, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں. وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں جو چیئرمین نادرا بھی تھے, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے نادر ہمارا ڈیٹا سارا کرنے میں. انہوں نے اپنی سیکیورٹی چپس کو بنا رہے ہیں, انہوں نے بھی ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے اسلام آباد میں, بلکہ ہم نے وزٹ بھی کرنی ہے, وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. صحیح. اور وہ جو ماڈل تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کہ ہم اس کو شروع کریں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس میں, اور پھر اس کو ہم ایک چلتی فیب کو ہم ایک چلتے ماڈل کو پھر ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں. صحیح. یہ سارے چیزیں وزٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ جو میں نے حسن عبدال کی فیب کا ذکر میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرابیبلی ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. صحیح. کچھ اکوپمنٹ ایسا ہے جو غالباً استعمال بھی ہو جائے تاکہ ہماری انویسٹمنٹ کچھ کم ہو جائے. مگر گیم پلان ہونا چاہیے. دیکھیں نا, مارکیٹ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سے ICs چاہیے, انٹیگریٹڈ سرکٹس چاہیے جو ہم بنائیں یہاں, جس سے ہم خود کفالت کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم اگر حکومت سے کوئی مطالبہ کریں کہ اس انڈسٹری کے لیے کچھ کریں تو کون سے 3 سٹیپس ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے, آپ ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں جی, حکومت نے پیچھے بڑا اخباروں میں اشتہار بھی آیا تھا, اور انہوں نے کوئی نسٹ کے اندر کوئی ٹریننگ, کوئی فیسلٹیز وغیرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب اگر آپ مین پاور ٹرین کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ مین پاور جو ہے وہ کسی اور کے لیے ٹرین کریں گے, وہ تو وہاں چلی جائے گی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ باٹم اپ اپروچ ہے کہ جی آپ مین پاور ٹرین کریں گے اور وہ پھر چلے جائیں گے. تو وی ہیو ٹو ہیو اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہ ہم پہلے مینوفیکچرنگ کریں, اور پھر اس مینوفیکچرنگ کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ لوگ بھی پیدا کریں, ٹریننگ کریں, یونیورسٹیز میں وہ پروگرام شروع ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ماڈل تھا مینوفیکچرنگ کا کہ ہم کوئی چپ لے کے آئیں جس طرح ہم انڈیا کر رہا ہے, اور مینوفیکچرنگ شروع کریں یا ICs بنیں تاکہ وہ ایکسپرٹیز یہاں ہو ڈیولپ, اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو وائڈ اسپریڈ کرتے جائیں, یونیورسٹیز میں ان کو جوائن کریں, ریسرچ ہو, اور ہم مین پاور بھی جنریٹ کریں. تو میں ٹریننگ کے اگینسٹ نہیں ہوں, مگر یہ کہ ٹریننگ فار ہوم, ٹریننگ فار واٹ. کسی زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ میں تھا تو سائنس فاؤنڈیشن میں چیئرمین تھا, تو اس زمانے میں کمپیوٹر پہ بڑا فوکس تھا. تو وہ سارا جو کام تھا وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے وہ IT گریجویٹس نکالنے ہیں, ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کریں, مگر ہمیں وہ انگریز نے ہمیں پیپر پوشر بنا دیا تھا, اب ہم بٹن پوشر بنا رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ٹائم تھا کہ ہم کوئی کمپیوٹر کے ڈبے بناتے, کوئی کی بورڈز بناتے, کوئی کیبلز بناتے, کوئی نہ کوئی چیز بناتے, کوئی پریکٹیکل اس میں جاتے. پھر وہ صفی قریشی صاحب آئے جو اس وقت جن کی نمبر 3 کمپیوٹر کمپنی تھی AST کمپیوٹرز, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی. یہاں ان کو بھی میں نے سجیسٹ کیا, میں نے کہا آپ کو چیز بنائیں یہاں, یہ صرف سینٹر بنا کے اور لوگوں کو ٹرین کرنا از ناٹ انف. وی ہیو ٹو گیٹ انٹو پروڈکشن. جب تک ہم پروڈکشن میں نہیں آئیں گے, اپنے نیڈس پوری نہیں کریں گے, تو اس پورا سرکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی نیڈ سیمی کنڈکٹرز, اور انڈیا کو ہمیں کلوزلی واچ کرنا چاہیے سے کہ وہ ان کا کیا پلان ہے. سیمی کون ہے, ٹاٹا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, وہ جا رہے ہیں ان دیٹ ڈائریکشن. تو یہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, چاہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمپنی بنے جس طرح تھر کول میں بنی ہے سندھ اینگلو کول مائننگ کمپنی, اس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمپنی بھی بنا سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو گو انٹو مینوفیکچر آف سیمی کنڈکٹرز ان پاکستان. یہ میرا میسج ہے اس پروگرام. نہیں, اس پہ آپ نے کسی گورنمنٹ کے اس سے رابطہ کیا کہ اس پہ کوئی قومی پالیسی بنائی جائے سیمی کنڈکٹرز پہ؟ کوئی اگر پالیسی آ جائے تو پھر وہ
جیسے الیکٹرک وہیکلس پہ پالیسی آ رہی ہے, انوائرمنٹ کے اس پہ پالیسی آ رہی ہے, تو اس پہ کوئی پالیسی کی ضرورت ہے. بالکل بالکل بالکل, میں آپ سے متفق ہوں, کیونکہ ابھی میں نے آرٹیکل لکھا ہے کوئی 2 ہفتے پہلے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ اگر کوئی پالیسی بھی آ جائے, اور نہ صرف پالیسی ہے بلکہ ایک گیم پلان بھی ہے. پالیسیز تو بہت بناتے ہیں, لیکن اصل تو چیز امپلیمنٹیشن ہے کہ ہاؤ وڈ یو امپلیمنٹ دیٹ. دیکھو نا, اس کا امپلیمنٹیشن میکنزم بہت ضروری ہے, کیونکہ پچھلی جو انہوں نے بنائی تھی پالیسی وہ صرف ٹریننگ آف مین پاور کی تھی. میں سجیسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہولسٹک پالیسی بنانی چاہیے, ناٹ جسٹ ٹریننگ آف مین پاور بٹ پروڈکشن ٹو پروڈیوس سیمی کنڈکٹرز ان پاکستان. یہ میری ہے تھنکنگ, اور میں آپ بالکل آپ کا آئیڈیا اچھا ہے کہ آئی ول انشاءاللہ اپروچ دی گورنمنٹ. ان کو میں کنونس کرنے کی کوشش کروں, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو, کہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور یہ اس کو بنائیں, پالیسی بنائیں, اور اکٹھا کریں پروفیشنلس کو جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں. ابھی بھی بے شمار پاکستانیز ہیں جو سلیکان ویلی میں بھی ہیں, ساری دنیا میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. ان کو بھی وہ ویلکم کر ان کو لے کے آئیں, جس طرح چائنا نے کیا ہے. وہ چائنیز کو لے کے آئے ہیں جو سیمی کنڈکٹر بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, انہوں نے چائنا میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں. چائنا بھی کافی کوشش کر رہا ہے اس میں, اور ہاں, مگر چائنا کی نظر تائیوان پہ بھی ہوتی ہے, ان کو پتا کہ ایونچولی تائیوان ہمیں مل جائے گا, تو وہ, مگر چائنا بھی کوشش کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے. تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, مگر مینوفیکچرنگ کے لیے, ناٹ جسٹ مین پاور کی ٹریننگ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے اس آرٹیکل کا آغاز جو ہے نا منیر نیازی کے ایک شعر سے کیا کہ منیر اس ملک پر آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے. تو اب ہم اس دوڑ میں اس وقت پیچھے تو رہ گئے ہیں, لیکن اگر اس وقت بھی ہم شروع کر دیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم پیچھے ہی رہیں. اگر ہم نے اس کو سٹارٹ نہ کیا پھر تو ہمیشہ کے لیے پیچھے ہی رہیں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم گیپ بڑھتا جائے گا. اور ٹیکنالوجی میں ایک پروسیس کو لیف فراگنگ کہتے ہیں, کہ آپ جمپ مارتے ہیں فراگ کی طرح ٹو کیچ اپ, وہ بھی ہو سکتا ہے, دیٹ از پاسبل. تو ری فراگنگ کریں اور ہم کم از کم انڈیا کے اس لیول تک تو پہنچیں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.